واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. حافظ محمد اجمل صاحب کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے جناب اسد حجاج صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. گزارش ہے کہ سب سے پہلے نعت میں آئے گا وہ میرا نبی، یہ شعر آئیں گے تو وہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے. سب سے پہلے درود پڑھ لیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سب کریں. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت،
پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، سب پڑھیں، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی ان کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں تمام مقررین حضرات سے التماس کروں گا کہ 5 منٹ کے زیادہ وقت نہ لیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب مولانا عمران درویش صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو اس آقا مدنی کی ذات مقدسہ پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے حق کا اعلان کرتے ہیں اور تمام علاقوں سے لوگ حضور کے دامان رحمت میں پناہ لینے کے لیے آتے ہیں، سرداروں کو یہ کیسے گوارا ہوتا کہ ایک عام بندہ اٹھ کر کے ان کی سرداری کو چیلنج کرے؟ وہ سارے اکٹھے ہو کر میرے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، کہا اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اچھی عورت سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، اگر آپ مال چاہتے ہیں مال و دولت کے ڈھیر آپ کو دے دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، دوسرے پہ سورج لا کے رکھ دو، میں پھر بھی اسلام کی اشاعت سے، میں پھر بھی اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آیا۔ اور جب یہ سرداروں نے بات سنی اپنی چادروں کو کندھوں پہ ڈالا اور کہا ہوں پھر فیصلہ میدان وچ ہوئے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور کو لالچ دیا گیا، یہ حربہ کارگر نہیں ہوا۔ آقا نے شیب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ چاہا، وہ حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ حضور پر قاتلانہ حملے ہوئے، آقا کے اوپر وہ حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو پھر کیا گیا؟ گستاخیاں کی گئی، اشعار بنائے گئے۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے رستوں میں بیٹھ جاتے، ارے اس کے پاس نہ جانا، وہ تو پاگل ہے، وہ تو مجنون ہے، وہ تو دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سننا۔ یہ گستاخی آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے۔ آج بھی جب لوگ یورپی تہذیب کو لات مار کر کے اسلامی تہذیب سے بغل گیر ہو رہے ہیں، آج بھی یورپ کے تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہب سے تنگ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کے اندر بنا لے رہے ہیں۔ فرانس جس کی آبادی 66 ملین ہے، جس میں سے 7 ملین مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے، انہوں نے اپنی دانستہ طور پر انہوں نے یہ خاکے بنائے تاکہ اس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو روکا جا سکے، لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آواز کو للکار بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کی شاخ کو تلوار بھی کر سکتا ہے، اور یہ جو تم خاکے کھیل رہے ہو یہ نیا نسخہ ہے، تمہیں بیمار بھی کر سکتا ہے، یہ نیا نسخہ ہے۔ تم
تمہیں بیمار بھی کر سکتا ہے۔ دو باتیں، ایک میں اپنی حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ وزارت خارجہ میں بلا کر سفیروں کو مراسلے تھمانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا یہ کراؤڈ مطالبہ کرتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ مطالبہ کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ، ترکی کے صدر کی طرح ہمت کرتے ہوئے، جرأت کرتے ہوئے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، سرکاری طور پہ یہ اعلان کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ہم حکومت کے اوپر نہ رہیں، ہم میڈیا والوں پہ نہ رہیں۔ سوشل میڈیا بھی ایک طاقت ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر اشعار پوسٹ کرنے کی بجائے، سوشل میڈیا پر اپنی جماعتوں کا دفاع کرنے کی بجائے، سوشل میڈیا پر ہم اپنے جلسوں کی نمائش کرنے کی بجائے، آئیے گستاخ رسول کے خلاف مہم چلاتے ہیں، گستاخ رسول کے خلاف مہم چلاتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہو تو ہم شرمندہ ہو کے صرف اتنا تو کہہ دیں گے کہ جو بس میں تھا آقا کیا۔ تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ مہم چلائیں گے، سوشل میڈیا پہ مہم چلائیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور یہاں پر میں اس عظیم شخصیت کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمہ وقت ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے، آنکھیں کھول کے چوکیداری کی ہے، بیداری کی حالت میں چوکیداری کی ہے۔ جہاں پر بھی ختم نبوت کا کوئی معاملہ بنا، سب سے آگے آپ نے ان کو پایا ہے۔ میری مراد قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، اللہ پاک ان کی عمر میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میدان میں کام کر رہے ہیں اللہ پاک